الشقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو علوم حدیث کے بہت ہی ماہر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے حدیث کے ذخیرے سے یہ مجموعہ منتخب کیا بلوغ المرام۔ اس کا تفصیل سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان میں بہت سارے چیپٹرز مختلف عنوانات کے تحت گزشتہ بھی لیکچر میں ہم نے بیان کیے۔ اب آج کا جو چیپٹر ہے وہ حج سے متعلق ہے۔ پہلے سمجھ لیجئے حج کیا ہے۔ حج کعبۃ اللہ کی زیارت مخصوص دنوں میں اور اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں تک پہنچے اور وہ مناسک ریچولز آف حج جیسے بتائے گئے ہیں اس حساب سے وہ ادا کرے گا تو اس کا حج ہوگا۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج اس آدمی پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کیا ہوتی ہے؟ ایبیلٹی، یعنی وہاں تک جانے اور اس کے اخراجات برداشت کرنے کی اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے تو شرعی اعتبار سے حج اس پر فرض ہو جائے گا۔ آج کل کی اصطلاح میں بڑے سمپل انداز سے جو پریکٹیکل ہے وہ بتاتا ہوں۔ حج آپ پر فرض ہوا یا نہیں کیسے چیک کریں گے؟ مختلف ٹریول ایجنٹس، گروپ لیڈر، وہ اپنا اپنا پیکیج انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں حج سے پہلے کہ میرے ساتھ جائیے تو میں 5 اسٹار ہوٹل دوں گا، 4 اسٹار دوں گا، 3 اسٹار دوں گا، اس میں یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر جگہ ہر ملک میں یہ ہوتا ہے۔ آپ اس میں سے اپنے علاقے کا وہ پیکیج جو کم سے کم قیمت کا ہے وہ لے لیجئے، کیونکہ زیادہ قیمت وہ لگژری کی ہے۔ تو جو کم سے کم قیمت کا پیکیج ہے، اگر اتنی قیمت یا اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیجئے کہ شرعی طور پر حج آپ پر فرض ہو چکا ہے، کیونکہ آپ 5 اسٹار میں رہیں گے، 4 اسٹار میں رہیں گے، اس سے حج کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے ساتھ 4 جوڑے کپڑے رکھیے یا 3 جوڑے رکھیے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ وہاں تک جا سکتے ہوں، انسانی ضرورت کے لیے جو ضروریات ہیں، ضروریات زندگی، وہ افورڈ کر سکتے ہوں، سمجھ لیجئے کہ حج آپ پر فرض ہو گیا۔ یہ سمپل تعریف ہے، اس کو ہر بھائی اور بہن اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر آسانی سے معلوم کر سکتا ہے حج اس پر فرض ہوا یا نہیں ہوا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو جلدی اس کو انجام دینا چاہیے۔ نہیں معلوم کہ کل کا دن کیا خبر لانے والا ہے۔ آج پیسے ہیں کل نہ رہیں، آج صحت ہے کل نہ ہو، آج حالات ہیں ہو سکتا کل نہ ہو۔ تو اگر جو اسلامی چیزیں ہیں، فرائض اور واجبات، اس کو جلدی ادا کریں۔ باقی چیزیں زندگی بھر آپ ادا کر سکتے ہیں، چلتے رہتی ہیں، وہ سانس جب تک ہے زندگی کے کام چلتے رہیں گے۔ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں حج کو ڈیلے کرتے ہیں اس لیے کہ اپنے خود ساختہ کچھ ایسے کام ہیں جن کو وہ پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی دین کے کام کو پہلے کرنا یہ مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ترجیح نمبر 1، جو چیز اہم ہے اس کو پہلے انجام دیجیے، اس کے بعد زندگی بھر یہ مسائل چلتے رہیں گے، آپ اس کو آرام سے جب بھی موقع ملا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کریں گے تو یہ نفل سمجھا جائے گا۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ جو چیز فرض ہے اس کو بالکل توجہ کے ساتھ کرنے کی ضرورت۔ تو وہ توجہ کیسے ہوگی؟ جانے سے پہلے معلوم کریں کہ حج کرتے کیسے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے لو۔ اب جانے والے حاجی صاحب، بھائی یا بہن کو معلوم ہونا چاہیے سنت کے مطابق حج کیسے کیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے سفر کے لیے جا رہے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ، قدم قدم پر نیکیوں سے بھرا ہوا، مگر حج کے بنیادی مسائل سے تک لوگ واقف نہیں ہوتے۔ حج کر کے واپس آ کر اب مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا میں نے یہ غلطی کر دی یا یہ کام کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ بعض ایسی غلطیاں ہیں جو آپ اگر دم دے دیتے ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، کمپنسیشن اسی وقت۔ اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا، اور کچھ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے پورا حج آپ کا باطل ہو جائے گا، نل اینڈ وائڈ، حج ہی نہیں ہوگا۔
اب واپس آ کر آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں جگہ جگہ کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں علماء کے، جس میں آپ جا کر وہاں پر پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے، تاکہ بر وقت وہ آپ کی ہدایت کر سکے، رہنمائی کر سکے۔ اور ایک بات آپ اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ آپ کی ازراہ ہمدردی یہ مشورہ ہے کہ جو گروپ لیڈر آپ کو ساتھ لے جاتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ عالم فاضل ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کر آپ کو دینی مسائل یا اس کی رہنمائی دے۔ اس کا کام صرف سفر کی جو ارینجمنٹ ہے اور وہاں رہنے کھانے پینے کا بس وہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ہو سکتا آپ سے کم معلومات ہوں حج کے مسئلے میں، دین کے اور شریعت کے مسئلے میں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گروپ لیڈر جو ہمیں لے جا رہا ہے وہ سارے مسائل بھی بیان کرتا رہے گا۔ کچھ گروپ لیڈر ماشاءاللہ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اور کچھ گروپ لیڈر نے ایسے بھی کیا ہے کہ اپنے گروپ کے ساتھ ایک مستند عالم دین کو بھی لے جاتے ہیں تاکہ وہاں جگہ جگہ لوگوں کی رہنمائی ہو۔ مگر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو خالص کمرشل بنیاد پہ یہ کام کرتی ہے۔ جب آدمی تجارتی بنیادوں پر کرے گا تو وہ ہر چیز میں دیکھے گا میرا پرافٹ مارجن کس میں زیادہ ہے، کس میں کم ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی نوٹ فرما لیں کہ حج کے اندر جو لوگ باہر سے جاتے ہیں وہ جس طرح کا حج کرتے ہیں، آپ آگے چل کر دیکھیں گے اس چیپٹر میں اکثر کے اوپر ہدی ضروری ہے، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں عرف عام میں بات کو سمجھنے کے لیے۔ یہ بھی لوگ گروپ لیڈر کو دے دیتے ہیں یا وہ پیکیج میں دیتا ہے کہ یہ قربانی میں کروں گا۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، امانت دار ہیں، مگر بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی بات میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس میں بھی فراڈ اور دھوکہ دیتے ہیں۔ مان لیجئے کہ ان کے ساتھ 100 آدمی ہیں گروپ میں، وہ 10 کی قربانی وہاں بک کرواتے ہیں، 90 کی قربانی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ پرافٹ ہے۔ دیکھیے دھوکہ کس کے ساتھ اور کس کس جگہ پہ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی، بعض ہوتے ہیں نا گروپ میں ذرا آواز نکالنے والے، شور شرابہ کرنے والے، اگر وہ پوچھے کہ جناب ہماری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ 10 تو وہ رکھا ہوا ہے نا ٹوکن، یہ بتا دیں کے لیے کہ دیکھو میں قربانی تو کروا رہا ہوں۔ اب وہاں پر آدمی گنتا نہیں ہے کہ میرا نمبر کون سا ہے، کتنے ہیں، کتنے تم نے بک کرائی یا نہیں کرائی۔ ہاں بھائی آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے آپ کروا رہے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں کراتے پورے، تو اس کی وجہ سے آپ کے حج پہ بھی سیریس مسئلہ ہوگا۔ اس لیے صرف یہ مت دیکھیے کہ پیکیج جو ہے وہ سستا مل رہا ہے، یہ بھی دیکھیے کہ کون لے کے جا رہا ہے، وہ کتنا اعتماد کے قابل ہے اور اس کے ساتھ آپ کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو لوگوں کو بہت تلخ تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، تو جانے سے پہلے آپ معلوم کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا مقصد ہے حج کیسے کیا جاتا ہے، اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ آپ بھلے 4 جوڑوں کی جگہ 3 رکھ لیں، 3 کی جگہ 4 رکھ لیں کپڑے، حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر آپ حج کے ارکان صحیح ادا نہ کیے تو زندگی میں ایک مرتبہ کیے جانے والا کام بھی غلط ہو جائے گا۔ اس کو معلوم کیجیے، جانے سے پہلے سیکھیے۔ قرآن میں بھی کہا گیا نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تم زاد راہ، توشہ، پروویژن، اس کا اہتمام کرو جانے سے پہلے، تیاری کرو مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی، ظاہری طور پر، روحانی طور پر، تاکہ آپ اس مقدس سفر سے نیکیوں سے اپنا دامن بھر سکیں، گناہوں سے واپس ہوں۔ اگر کوئی آدمی صحیح حج کرے گا تو معلوم ہے اس کی فضیلت کیا بتائی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اگر کوئی آدمی حج مبرور کر کے واپس آئے گا جنت یقینی ہے اس کے لیے۔ اور یہ خوشخبری کون سنا رہے ہیں؟ جنت یقینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بغیر وحی کے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ گارنٹی جنت کی کس کی طرف سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور وہ حج مبرور کیسے ہوتا ہے؟ ایک اور حدیث میں اس کے بارے میں بتایا گیا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کوئی آدمی حج کر کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا رہے، ایسے واپس آئے گا جیسے نیو بورن بیبی، انوسینٹ، جو نومولود چھوٹا بچہ دنیا میں آتا ہے پاک صاف ہوتا ہے، وہ گناہ تو نہیں کرتا نا چھوٹا بچہ۔ اسی طرح حاجی صاحب حج کر کے آئیں گے، اگر صحیح طریقے سے حج کریں گے تو معصوم بچہ جیسے دنیا میں آتا ہے وہ اس طریقے سے ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے گناہوں سے فری ہو کر۔ اور اگر آدمی تیاری نہ کرے اور اس طرح سے حج نہ کرے تو حج کا سفر بھی ان کے لیے آؤٹنگ کا سفر بن جائے گا، انٹرٹینمنٹ، تفریح کا سفر۔
جیسے آپ ہالیڈیز پر جاتے ہیں اسی طرح کا ایک سفر بن جائے گا۔ اس لیے حج کے مسائل کو پہلے اچھی طرح سے معلوم کریں، جانے سے پہلے تیاری کریں تاکہ آپ کا یہ مبارک سفر مبارک بن سکے اور یہ جو ہے گناہوں سے معافی کا ایک ذریعہ بن سکے۔ اس طرح سے حج اگر کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ دیکھتے رہیے پروگرام، حج کے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوں، اس لیے اس مقدس سفر پر جانے سے پہلے آپ پراپر تیاری کریں، معلوم کریں، طریقہ سیکھیں تاکہ آپ کا یہ حج مبارک بن سکے۔ آپ کے حج کے ذریعے سے آپ کی جنت میں جگہ ریزرو ہو سکے، آپ گناہوں سے فری ہو کر واپس آ سکیں۔ اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جس پر حج فرض ہو گیا جلدی سے جلدی یہ کام کرے۔ نہیں معلوم آج مواقع ہیں، کل رہیں کہ نہ رہیں، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ حج کے مسائل کے سلسلے میں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو بات فرمائی اس کی فضیلت کو آپ سمجھنے کے لیے کہا گیا، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، اگر آپ ایک عمرہ کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ایک عمرہ کریں گے تو اس کا فائدہ اتنا ہے کہ درمیان میں ہونے والے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ عمرے کے بعد عمرہ کرنا یعنی جتنا بھی ڈسٹینس ہوا، سمجھیے 6 مہینے کے بعد آپ دوسرا عمرہ کرنے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر کوئی آدمی حج مبرور کر کے واپس آتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ ہماری بہنیں بھی نوٹ فرما لیں کہ حج ان کے لیے جہاد سے بھی زیادہ بڑا اور اہم فریضہ ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النساء جہاد، کیا عورتیں بھی جہاد کے لیے میدان میں نکلیں گی؟ دیکھیے ام المومنین کے سوالات کتنے پیارے اور دلچسپ ہوا کرتے تھے اور جس سے امت کو کتنے مسائل معلوم ہوئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ کا پوری دنیا پر احسان ہے کہ ان کے ذریعے سے کتنی معلومات ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، محترم بزرگوں تک پہنچی۔ گھریلو زندگی میں ہونے والی ایک ایک بات کس طرح سے وہ بیان کر رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر کہ عورتوں پر بھی جہاد ہے، کیا فرمایا؟ قال نعم، ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ علیہن جہاد لا قتال فیہ، ایسا جہاد ہے جس میں لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی فزیکلی لڑائی نہیں ہے، فائٹنگ نہیں ہے۔ وہ کون سا جہاد ہے جس میں فزیکلی لڑائی نہیں ہے اور ثواب بھی پورا مل رہا ہے آپ کو؟ فرمایا الحج والعمرہ، اگر کوئی خاتون حج اور عمرہ کر کے واپس آتی ہے تو اس کے لیے جیسے جہاد کے میدان سے کامیاب و کامران کوئی آتا ہے تو جو ثواب ملے گا اس خاتون کے لیے وہ ثواب رکھا ہوا ہے۔ تو یہ فضیلت حج کرنے والی خواتین کے لیے۔ اب دیکھیے کہ حج اور عمرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابیون، ایک اعرابی بدوی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک سوال کیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن العمرہ اواجبۃ ہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا عمرہ بھی ضروری ہے؟ حج تو ضروری ہے زندگی میں ایک مرتبہ جو صاحب استطاعت ہوں، تو کیا عمرہ بھی ضروری ہے؟ فقال لا، نہیں، عمرہ اس طرح ضروری نہیں ہے۔ وَأَن تَعْتَمِرْ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم عمرہ کرو گے تو ثواب ہے، برکت ہے، اس کے اندر نیکیاں ہیں، مگر ایک فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، ایسے نہیں ہے۔ البتہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جائے تو وہ عمرہ بھی کرے گا، جیسے حج کرنے کے دوران آپ حج تمتع کرتے ہیں جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، تو آپ خود عمرہ بھی اس کے ساتھ کریں گے۔ تو سفر کر کے جب آپ جا رہے ہیں تو عمرہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، لیکن الگ سے عمرے کے لیے سفر کرنا یہ بہتر ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن واجب یا ضروری نہیں ہے۔ حج جیسے زندگی میں ایک مرتبہ استطاعت رکھنے والوں کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، دونوں کے اندر اس طرح سے فرق کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی استطاعت کیا ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کہا گیا نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
من استطاع الیہ سبیلا، حج کرنا فرض ہے لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہوں۔ استطاعت کیا ہے؟ یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا کہ قیل یا رسول اللہ مس سبیل، یہ استطاعت کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ فرمایا گیا قال الزاد والراحلہ، یعنی زاد سفر، توشہ، پیسے، کھانے پینے کے اخراجات جو ہیں وہ، اور سواری، ٹرانسپورٹیشن۔ اگر ٹرانسپورٹ اور کھانے پینے کا انتظام ہے، جو میں نے کہا کہ آسان طریقہ اس کے معلوم کرنے کا، وہی پیکیج دیکھ لیں جو سستا ہو، اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں تو سمجھ لیجئے کہ حج شرعی طور پر آپ پر فرض ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی لیٹ کر رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے، بلڈنگ پر بلڈنگ بن رہی ہے، کاروبار میں وسعت دی جا رہی ہے، سونا چاندی زیورات ماشاءاللہ خریدے جا رہے ہیں، حج کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں گنجائش نہیں۔ یعنی اللہ کے دین میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی ہم جو ہے گویا دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر پرائرٹیز ہمارے بدل گئے، ترجیحات ہماری بدل گئیں۔ یہی مسئلہ ہے مثلا یورپ، امریکہ وغیرہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے۔ ان میں غالب اکثریت جو لیگل طریقے سے وہاں رہتی ہے، ان میں غالب اکثریت وہ ہے جو حدیث کی اس تعریف کے مطابق حج ان سب پر فرض ہو چکا ہے۔ جو لیگل وہاں رہتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی مجبور ہوگا، ورنہ حج اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس کی اپنی ترجیحات بدل چکی ہیں۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں جو ہے پہلے بنگلہ خریدوں گا اس کے بعد کروں گا، تو پیسے تو ہیں لیکن آپ کوئی اور جگہ خرچ رہے ہیں۔ یا کوئی یہ کرتا ہے کہ ابھی تو ایک چھوٹا سا گھر ہے میرے پاس، تھوڑے پاش علاقے میں خریدوں گا تو پھر کروں گا۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک ہی گھر ہے، دوسرا خریدوں گا تو پھر کروں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہے ہیں، ورنہ جو لیگل طریقے سے رہتے ہیں ان ممالک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوشحالی عطا فرمائی ہے کہ حج شرعی تعریف کے مطابق ان میں سے غالب اکثریت پر فرض ہو چکا ہے۔ جو نہیں کر رہے ہیں تو وہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے، کیسے جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم کی جس آیت میں حج کے لیے کہا گیا تو کہا گیا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو ناشکری کرے، کفر کا راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ان لوگوں سے۔ حج کے مسئلے میں بتایا گیا۔ تو جو لوگ حج کو خواہ ڈیلے کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ ہاں، جو آدمی ایک بار حج کر لے، اب اس کے بعد وہ ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کرے کہ میں نے فرض حج تو کر لیا، اب اس کے بعد کروں گا، نفل ہوگا، تو کون سا کام مجھے اب پہلے کرنا چاہیے؟ بیٹی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ اس وقت ترجیح دے۔ فرض ہونے کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اب مجھے کیا کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں میں شوق کیسے تھا۔ ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر آگے بڑھی، آپ نے پوچھا من القوم، کون ہے یہ لوگ؟ جو نئے نئے لوگ آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے شوق میں، قافلے ملتے جا رہے تھے۔ قالوا المسلمون، انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھنے لگے فقالوا من انت، آپ کون ہیں جو ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ جن کو نہیں معلوم، ابھی ابھی جوائن کر رہے ہیں، رات کا اندھیرا یا اس طرح کا پوری طرح پہچان نہیں سکے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رہا کرتے تھے جیسے عام صحابہ کا انداز، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں بیٹھتے ایسے مل جل کر کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا نبی کون ہے اس میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا۔ یہ آج کل کا جو ہمارا بعض جگہوں پر انداز چل پڑا ہے نا، صاحب بہادر تشریف لا رہے ہیں، پورے لوگ ٹھہر گئے، مسجد کے اندر ٹھہر گئے، کیا آ رہے ہیں؟ روحانی پیشوا آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، مرشد آ رہے ہیں، شیخ آ رہے ہیں، پوری مسجد کھڑے ہوگی۔ اور یہ ہے کہ ان کے لیے بہت نمایاں جو جگہ ہوتی ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ ہمارے نبی کی سنت اور سیرت کو بھی دیکھیں۔ اب وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ نہیں کیا، اس سوال پر آپ نے کچھ برا نہیں محسوس کیا، آپ نے سمپل جواب دیا قال رسول اللہ، میں ہی رسول اللہ ہوں۔ اگر اب کوئی مولوی صاحب سے صرف اتنا پوچھیں حضرت آپ کا نام کیا ہے، وہ اتنا گستاخ، تم جو ہے میرا نام تک نہیں جانتے۔ مطلب ہے کہ میں تو اتنا ویل نون فگر ہوں تو آپ کو پوچھے بغیر معلوم ہونا چاہیے، آپ میرا نام پوچھ رہے ہیں، یہ انسلٹ سمجھتے ہیں۔ اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ رسول اللہ ہوں۔ تو پھر فرفعت الیہ امرأۃ صبیہ، ایک عورت نے ایک لڑکے کو اٹھایا، چھوٹے بچے کو، فقالت علی ھذا حج، اس نے فوری مسئلہ پوچھا کہ حج کر سکتا ہے یہ؟ قال نعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ولکی اجر، مگر ثواب تمہیں ملے گا۔ ماں ہے نا، اس کو لے کر وہ حج کر رہی ہے تو ثواب تمہیں ملے گا۔ بچے کا حج تو فرض نہیں ہے، لیکن جن پر حج فرض نہیں ہوا اگر وہ بھی جائیں گے اور ماں باپ ان کی لک آفٹر کریں گے تو ماں باپ کو ثواب ہوگا۔
اور حج بچہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، منع نہیں کیا گیا، مگر فرض حج اسی پر ہے جو بالغ ہو جائے، چھوٹے بچوں پر حج فرض نہیں ہے۔ یہ دونوں کے اندر یہ فرق رکھا گیا۔ حج کے بہت سارے مسائل ہیں، ہم جو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے، اس کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام۔ مگر یہاں کچھ سوالات اگر آپ کے ہوں، ابھی تک ہم نے جو حج کی ضروری بات کی ہے پہلے پوچھ لیجئے آپ۔ شیخ آپ نے ابھی جو بتایا کہ اگر کسی کی استطاعت ہے، سفر کا خرچ اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، تو یہ جو خرچ سفر ہے یہ مطلب اس کی انکم میں سے مانا جائے گا یا اس کی سیونگز میں سے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ استطاعت کا مطلب انکم پر ہے یا سیونگ پر ہے۔ انکم سے زیادہ سیونگ کی حیثیت ہوگی۔ اب وہ آدمی اپنا حساب اس طریقے سے کر لے، کیونکہ سیونگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں۔ اب مان لیجئے ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 روپے ہے اور ماہانہ خرچ بھی آلموسٹ 10,000 ہے، تو حج کے لیے ٹکٹ کہاں سے خریدے گا وہ؟ اور وہاں جانے کے بعد جو اخراجات ہیں وہ کیسے افورڈ کرے گا؟ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی آمدنی 12,000 کی ہے، خرچہ 10,000 کا ہے، تو مہینے کے کتنے بچ رہے ہیں؟ اس کے 2,000 بچ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے ایک سال وہ کوشش کرے تو حج کے قریب قریب اس کی رقم بن جائے۔ تو جو چیز اس کی اضافی ہوگی اسی آدمی پر حج فرض ہوگا۔ جی آپ۔ اگر والدین کی استطاعت ہے حج کرنے کے لیے لیکن وہ اگر نہیں کر رہے ہیں، بچوں پہ کیا وہ فرض ہوگی؟ اور اگر بچے نہیں کر پا رہے ہیں تو مطلب ہاں، یہ اہم چیز ہے۔ بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ اگر والدین حج نہیں کر رہے ہیں اور بچے کے پاس صلاحیت ہے، افورڈ کر سکتا ہے، تو کیا وہ حج کر سکتا ہے؟ اس کا سمپل جواب بالکل کر سکتا ہے، اس لیے کہ آپ اگر مکلف ہیں، آپ کے پاس استطاعت ہے، تو آپ جائیے حج کرنے کے لیے۔ یہ کوئی مشروط نہیں ہے کہ پہلے والدین کریں گے پھر اس کی اولاد کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے جنرل اخلاق آداب کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ والدین اگر حج کرنے کا شوق رکھتے ہیں، تڑپ ہے ان کے اندر، مگر پیسے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو پیسے دیے بیٹے کو، تو آپ کوشش کریں کہ والدین کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کی ذرا سپورٹ کر دیں۔ یہ ایک ادب کی بات ہوگی۔ مسئلے کے اعتبار سے آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ نہیں، وہ نہیں سوال تھا میں، مطلب اگر والدین کے پاس ہے استطاعت لیکن وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تو کیا وہ بچوں پہ حج فرض ہوگی؟ دیکھیے، اگر والدین کے پاس حج کے پیسے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہتے، تو ان کی جو اولاد ہے اس میں جو بالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے نہیں، جو بالغ بچے ہیں وہ اسی وقت حج کریں گے جب ان کے پاس اپنی استطاعت ہوگی۔ ورنہ آپ باپ کے اکاؤنٹ کو چیک کریں کہ اس میں تو پیسے بیلنس اچھا ہے اور وہ مجھے حج کے پیسے کیوں نہیں دے رہا ہے، تو حج کرانا والدین کی یہ بنیادی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ البتہ جیسے اولاد وہ ماں باپ کے لیے حج کا انتظام کرائے، اسی طرح اگر والدین بھی اپنے بچوں کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر ان کو حج پر لے جائیں تو یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ بہترین سودا ہوگا۔ یہ پروگرام ہمیں یہیں پر روکنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم مزید حج کی تفصیلات بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا اگلا لیکچر، تاکہ حدیث کی روشنی میں حج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا سکیں، اور اس میں ہم مزید سوالات وغیرہ بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد